یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے وہ اچھا بیان کرتا ہے، جبکہ شرعی ضرورت نہ ہو اس سے وہ اچھی نعت پڑھتا ہے۔ بھائی پتہ ہے کہ فلاں نعت خوان ہے، اس کا طوطی بول رہا ہے، بہترین آواز ہے، تب بھی اگر آپ کہیں گے نا کہ تجھ سے تو اس کی آواز اچھی ہے، وہ انکار نہیں کرے گا، وہ ہاں بالکل اس کی اچھی آواز ہے، لیکن اس کی آواز تھوڑا دب کے نکلے گی، اس کو مزہ نہیں آئے گا، یہ سننے کے لیے وہ اس کا ذہنی طور پر وہ تیار نہیں رہے گا، حالانکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے اور اس کی آواز اچھی ہے، کئی گنا اچھی ہے، لیکن کوئی کہے گا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا، تو یہ بھی خطرناک۔ اسی طرح کسی قاری کا کہا کہ اس سے تو وہ قرات اچھی کرتا ہے، اس کے مخارج اس سے اچھے ہیں، اس کے تلفظ اس سے اچھے، تو اس کے چکر میں آپ پڑھیں گے تو خطرات غیبت کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ ویسے ہی کہیں کہ وہ نعت خوان بہت اچھا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تجھ سے اچھا ہے کہیں گے تو حرج ہے، اس کے تلفظ اچھے ہیں یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تجھ سے اچھے ہیں کہیں گے تو مذائقہ ہے کہ اب اس کا دل جلے گا نا۔ اب جیسے یہ 3 نعت خوان ہیں، 3 اس وقت بیٹھے ہوئے میرے سامنے، اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ جو بیچ میں نعت خوان بیٹھے ہوئے نا ان کی آواز سب سے اچھی ہے آپ تینوں میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک تو صلہ رحمی کا مسئلہ ہو جائے گا کہ پہلے نمبر پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل ٹوٹے گا، میرا باپا بھی خوب ہے یار، اس کو کہنا بھی تھا تو سب کے سامنے ہی کہنا تھا، تو باپا کی محبت بڑھے گی نہیں اس کے دل میں، کچھ نہ کچھ وہ وسوسے سے شیطان ڈالے گا کہ میرا باپا بھی یار صحیح ہے بس یار۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پر ہے وہ بھی تو اس بات کو پسند تو نہیں کرے گا نا، اچھا نہیں، تو اب میں کہوں کہ تینوں کی آواز اچھی ہے تو اب اس میں مجھے غور کرنا ہے کہ واقعی اچھی ہے کہ نہیں ہے، تو میں غور کر کے کہتا ہوں کہ الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے، اس میں دل جوئی کا ثواب ملنے کی امید ہے، جبکہ واقعی اچھی ہے، کھوٹی خوشامد نہیں کر رہا، الحمدللہ تینوں کی آواز اچھی ہے۔ اب دیکھو نا الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی کھٹا میٹھا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے، کھٹا میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، ورنہ لیمو کون ڈالتا غذا میں، کھٹا بھی ٹیسٹ ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، تو تینوں ٹیسٹی ہیں، تینوں کی آواز مختلف ہے، تینوں کی اچھی آواز ہے۔ اب نہیں مجھے تینوں کی آوازیں پسند ہیں، کیونکہ میں جھوٹ بولوں گا تو پھر خوشامد ہو جائے گی نا، جھوٹی خوشامد ہو جائے گی جو گناہ، تو الحمدللہ تینوں کی آواز مجھے پسند ہے اور اچھی آواز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ مطلب ان سے کوئی اچھا نہ ہو، یہ تو 3 یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پر انتہا نہیں ہے، ہر ایک ویسے بھی دنیا میں ہر کمال کو زوال ہے، بڑے سے بڑا نعت خوان ہوتا ہے تو کوئی اس سے بھی بڑا نکل ہی آتا ہے کہیں نہ کہیں سے بعض اوقات، تو اس لیے بڑے کو بھی پھولنا نہیں چاہیے، نہ پھولنا تو یہاں تو جو پھولتا پھٹتا ہے، جو بھی پھولے کہ ہما خان آفتابست میں ہی سورج ہوں، نہ وہ گلا بیٹھ گیا تو کیا کرے گا، آواز ہی بیٹھ گئی، آواز بند ہو گئی تو کیا کرے گا، تو اس لیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھے کہ بس جو بھی عطا ہوا تو وہیں سے ہوا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنے بالکل آدمی عاجزی ہی کرے اور دل سے عاجزی کرے، یہ نہیں زبان سے عاجزی کرے اور دل میں پھوں پھاؤں، تو بھی یہ تو ریاکاری ہے، دھوکہ ہے، کہ خالی عاجزی کے الفاظ بولتا ہے اور اندر سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو پھر چپ مرے، عاجزی کے الفاظ بھی نہ بولے۔ مزہ تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حقیر اور گناہگار کہوں اور میرے اندر یہ میرا ظرف ہو کہ اگر اٹھ کر کوئی کہہ دے کہ او حقیر و گناہگار ذرا میری بات تو سن، تو میرے اندر یہ ظرف ہو کہ مجھے غصہ نہ آئے، کاش ایسا ہو جائے، اور ہمارے اندر یہ ظرف کہاں ہے، اللہ عطا کر دے کہ ہم جو الفاظ عاجزی کے بولتے ہیں کوئی بولے وہ سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ، پھر کوئی بولے گا تو دل آزاری کا سبب بنے گا، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اس طرح کہ کوئی انکساری کے الفاظ بولے تو اسی الفاظ سے اس کو مخاطب کرے، تو ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو تیسرے کی گفتگو تو رمضان مبارک میں وہ بھی مسجد میں تو قفل مدینہ میں ہی مزہ ہے، بول رہی تھی یعنی کہ ضرورت کی بات بولے، نیکی کی دعوت دے، بیان کرے کہ ذکر اللہ امر بالمعروف، یہ 2، تیسرا بھی کچھ ہے میں بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت کے دن حساب نہیں ہے، ذکر اللہ اور امر بالمعروف، تیسرا کچھ شاید ہے بھول گیا ہوں کہ ان پر قیامت کے دن حساب نہیں ہے، باقی ہر چیز پہ حساب ہے۔
تو نیکی کی دعوت رچ کے دے، دھوم دھام سے دے. خوب ذکر اللہ کرے تو نعت شریف پڑھنا بھی ذکر اللہ کی قسم ہے. بیان بھی، سنتوں پر بیان بھی، دعا بھی، خطبہ بھی، تلاوت بھی، یہ سب ذکر کی اقسام ہیں. ذکر اللہ پر حساب نہیں. درود شریف پڑھتا رہے، یہ بھی ذکر اللہ ہی کی قسم ہے. یہ کرتا رہے، نیکی کی دعوت دے، کسی پر انفرادی کوشش کرے. لیکن یہ سارے کام جب بلند آواز سے کرے تو اس بات کا خیال رکھے کہ نمازیوں کو، سونے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، انفرادی عبادت کرنے والوں کو ہماری طرف سے تشویش نہ پہنچے، تشویش نہ ہو. تو قفل مدینہ کی نیت کریں تو اعتکاف کریں. اگر بک بک کرنے کی عادت ہے اور وہ نہیں جاتی تو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا، نقصان ہوگا. ہے نا کہ اپنے نیکیاں کرنے اور گناہوں کا گٹھڑ لے کر پلٹے. کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو. مسجد میں دنیا کی بات 40 سال کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جو کچھ ہے وہ بھی گنوا بیٹھے. تو مسجد میں جب بھی آئیں قفل مدینہ ٹائٹ ہونا چاہیے زبان کا، بولے نہیں سوائے اس کے کہ شریعت اجازت دے اور کوئی ایسی شرعی بات ہو. تو معتکف کے لیے تو بعض دنیا کی باتیں بھی آہستہ سے ضرورتاً، بلا ضرورت ہے، اجازت ہوتی ہے معتکف کو کہ ضرورتاً وہ دنیا کی بات کر سکتا ہے. لیکن آج کل مسجد میں جو اعتکاف کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مچھلی مارکیٹ بنی ہوئی ہے. وہ کڑ کڑ کر اب کڑنا بھی آدمی بھول جاتا ہے، سمجھا سمجھا کر. پہلے جب اعتکاف میں سب جمع ہوتے ہیں نا، پہلے دن گوش بار آواز ہوتے ہیں. بس وہ پہلی جو نشست ہے نا اس میں جو ان کو کہنا کہہ دو. باقی تو کوئی ادھر گھوم رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر باتیں کر رہے ہیں. شیطان بند ہوتا ہے لیکن اس کا جو اپنے ساتھ اس کا ہمزاد ہے نا وہ قید نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتا ہے. روایتوں کے مطابق وہ بہکاتا رہتا ہے، نفس بہکاتا رہتا ہے. بڑا مشکل، وہ ابلیس قید کر لیا جاتا ہے. روایتیں مختلف اس باب میں. تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی سعادت بخشے. نیت بھی کریں، اعتکاف نہیں بھی کر پاتے تو بھی معتکفین کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کریں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جو عاشقان رسول ہیں، جو دنیاوی باتیں کراتے ہیں ان سے کترا جائیں. اور آپ یہاں جو مسجدوں میں اپنے جو بھی حلقے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ان میں شریک ہوتے رہیں. یہاں فیضان مدینہ میں تو انشاءاللہ 25 گھنٹے روزانہ رونق ہوتی رہے گی، ہر وقت رونق رہے گی. یہ 25 گھنٹے میں سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت کی وجہ سے بولتا ہوں. ویسے ایک کم 25 گھنٹے دن اور رات میں ملا کر ہوتے ہیں. ایک کم 25 گھنٹے مسجد میں رونق ہوگی انشاءاللہ. اس طرح آنکھوں کی حفاظت، کہ مسجد میں بھی آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ امرد بھی کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتے ہیں اعتکاف میں. اس لیے ان کی طرف اگر لذت ہے تو دیکھنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ ہے. لذت ہے، شہوت ہے تو نہیں ہے تو دیکھ سکتا ہے. تو ان سے مراسم کم سے کم رکھے، ان کا قرب کم سے کم حاصل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان بہکا دے. تو لذت آتی ہے تو پھر کوسوں دور بھاگے. یہ نہیں کہ اسی پر انفرادی کوشش کرنے لگے، اسی کو دعائیں یاد کروانے لگے اور اندر معاذ اللہ گناہوں بھرا جذبہ ہو. اللہ نہ کرے. اللہ ہمیں نیک بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کھانے پینے بالخصوص سحر و افطار کے حوالے سے امیر اہل سنت کے مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہے جو سحری میں پراٹھے اور انڈا اور ملائی کھاتی ہے. یہ انتہائی ثقیل اور وزن دار غذا ہے. کھا کر پھر ظاہر ہے کہ جلدی سونا ہوتا ہے. فجر پڑھ کر عام طور پہ لوگ سو جاتے ہیں سحری کر کے، اور یہ وزن دار غذائیں کھا کر، یا یہ پھینیاں اور سوئیاں جو کھاتے ہیں یہ بھی میدے کی ہوتی ہیں اور گھی والی ہوتی ہیں. تو یہ سب ہلکی غذاؤں سے خارج ہیں، بلکہ یہ بہت بھاری غذا ہیں جن سے کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز اور نہ جانے کیا کیا امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور نتیجتاً دل پر ان کا بہت برا اثر پڑتا ہے، موٹاپا آتا ہے، اور طرح طرح کے
امراض جو ہے اس سے جنم لیتے ہیں ان چیزوں سے، کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کبھی کبھار آدمی اگر تھوڑی سی کھا لے تو وہ دوسری بات ہوتی ہے، ورنہ صحیح بات ہے کہ یہ کسان کی غذائیں ہیں، یعنی جو رات دن محنت کرتا ہو نا یہ غذائیں اس کی ہیں، اس کی نہیں کہ سحری میں کھائی اور بستر میں داخل ہو گئے، تو یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے۔